الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ملك الحق المبين المتصابر بعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لأوليائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم دیکھیے میں توریت و انجیل کو چیلنج تو نہیں کر سکتا اس لیے کہ اگرچہ تحریف ہو گئی ہے ان کتابوں میں لیکن اس کے باوجود اب بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کہیں کہیں اللہ کا کلام جھلکتا ہے آج بھی ان کتابوں میں اللہ کا کلام جھلکتا ہے فرق قرآن میں اور دوسری کتابوں میں یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اگرچہ توریت کو نازل کیا اور توریت اللہ کا کلام ہے پروردگار عالم نے اگرچہ زبور و انجیل کو نازل کیا اور زبور و انجیل اللہ کا کلام ہے لیکن ان کے لفظ لفظ کو معجزہ نہیں بنایا قرآن کا لفظ لفظ معجزہ ہے اب معجزے کے معنی کیا ہے ذرا معجزے کے معنی بھی سمجھتے ہیں معجزے کے معنی ہر وہ کام جو پوری انسانیت کو عاجز کرتے ہیں کوئی دوسرا ایسا کام نہ کر سکے ہر وہ کام جو انسانیت معجزہ جو انسانیت کو عاجز کر دے اور کوئی انسان اس جیسا کام نہ کر سکے اسے کہتے ہیں معجزہ اور یہ معجزہ اللہ ان انبیاء کو عطا فرماتا ہے جنہیں اپنی طرف سے بھیجتا ہے تو یہ ہے ثبوت میرے نبی ہونے کا معجزہ سمجھ رہے ہو مقام تبلیغ ہے من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ملك الحق المبين المتصابر بعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لأوليائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم دیکھیے میں توریت
انجیل کو چیلنج تو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اگرچہ تحریف ہو گئی ہے ان کتابوں میں، لیکن اس کے باوجود اب بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کہیں کہیں اللہ کا کلام جھلکتا ہے۔ آج بھی ان کتابوں میں اللہ کا کلام جھلکتا ہے۔ فرق قرآن میں اور دوسری کتابوں میں یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اگرچہ توریت کو نازل کیا اور توریت اللہ کا کلام ہے، پروردگار عالم نے اگرچہ زبور و انجیل کو نازل کیا اور زبور و انجیل اللہ کا کلام ہے، لیکن ان کے لفظ کو معجزہ نہیں بنایا۔ قرآن کا لفظ معجزہ ہے۔ اب معجزے کے معنی کیا ہے؟ ذرا معجزے کے معنی بھی سمجھتے ہیں۔ معجزے کے معنی ہر وہ کام جو پوری انسانیت کو عاجز کرتے ہیں، کوئی دوسرا ایسا کام نہ کر سکے۔ ہر وہ کام جو انسانیت معجزہ جو انسانیت کو عاجز کر دے اور کوئی انسان اس جیسا کام نہ کر سکے اسے کہتے ہیں معجزہ۔ اور یہ معجزہ اللہ ان انبیاء کو عطا فرماتا ہے جنہیں اپنی طرف سے بھیجتا ہے۔ تو یہ ہے ثبوت میرے نبی ہونے کا۔ معجزہ سمجھ رہے ہو، مقام تبلیغ ہے، اور مقام تبلیغ میں آرام سے سنتے جاؤ۔ تو معجزہ میں دیکھیے، اگر میں یہ کہوں کہ میں علم پاس ہوں تو آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ مجھے فکری کا مطالعہ کریں، اور اگر نہ دیکھ رہا تھا تو میں علم پاس نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو معجزہ ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی ایک سند ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ ملک الحق المبین، المتصابر بعظمتہ جبابرۃ الطاغین، المتخاضع لأوليائه عطاة المتمردين، المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم دیکھیے، میں توریت و انجیل کو چیلنج تو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اگرچہ تحریف ہو گئی ہے ان کتابوں میں، لیکن اس کے باوجود اب بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کہیں کہیں اللہ کا کلام جھلکتا ہے۔ آج بھی ان کتابوں میں اللہ کا کلام جھلکتا ہے۔ فرق قرآن میں اور دوسری کتابوں میں یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اگرچہ توریت کو نازل کیا اور توریت اللہ کا کلام ہے، پروردگار عالم نے اگرچہ زبور و انجیل کو نازل کیا اور زبور و انجیل اللہ کا کلام ہے، لیکن ان کے لفظ کو معجزہ نہیں بنایا۔ قرآن کا لفظ معجزہ ہے۔ اب معجزے کے معنی کیا ہے؟ ذرا معجزے کے معنی بھی سمجھتے ہیں۔ معجزے کے معنی ہر وہ کام
جو پوری انسانیت کو عاجز کر دے، کوئی دوسرا ایسا کام نہ کر سکے۔ کیا سننا؟ ہر وہ کام جو انسانیت معجزہ، جو انسانیت کو عاجز کر دے اور کوئی انسان اس جیسا کام نہ کر سکے، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ اور یہ معجزہ اللہ ان انبیاء کو عطا فرماتا ہے جنہیں اپنی طرف سے بھیجتا ہے۔ تو یہ ہے ثبوت میرے نبی ہونے کا۔ معجزہ سمجھ رہے ہو؟ مقام تمہید ہے، اور مقام تمہید میں آرام سے سنتے جاؤ۔ تو معجزہ میں دیکھیے، اگر میں یہ کہوں کہ میں علم پاس ہوں تو آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ مجھ سے فکری کا مطالعہ کریں، اور اگر نہ دیکھ رہا تو میں علم پاس نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو معجزہ ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی ایک سند ہے کہ اگر کوئی مانگے تو تم سند دکھلا دو۔ یہی سند ہے کہ کشتی نوح اپنے زمانے میں معجزہ، موسیٰ کا عصا اپنے زمانے میں معجزہ، سلیمان کی بساط اپنے زمانے میں معجزہ۔ آج بھی کیا تم ان آیتوں کو بھول گئے؟ کہنے لگا پروردگار کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو ایک سورہ بنا لاؤ، ٹھیک ہے؟ عربوں نے لڑنا گوارا کیا، مرنا گوارا کیا، اسیر ہو جانا گوارا کیا۔ جبابرۃ الطاغی المنخاضع لأنبیائہ عطاة المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم۔ دیکھیے، میں توریت و انجیل کو چیلنج تو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اگرچہ تحریف ہو گئی ہے ان کتابوں میں، لیکن اس کے باوجود اب بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کہیں کہیں اللہ کا کلام جھلکتا ہے۔ آج بھی ان کتابوں میں اللہ کا کلام جھلکتا ہے۔ فرق قرآن میں اور دوسری کتابوں میں یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اگرچہ توریت کو نازل کیا اور توریت اللہ کا کلام ہے، پروردگار عالم نے اگرچہ زبور انجیل کو نازل کیا اور زبور انجیل اللہ کا کلام ہے، لیکن ان کے لفظ کو معجزہ نہیں بنایا۔ قرآن کا لفظ معجزہ ہے۔ اب معجزے کے معنی کیا ہے؟ ذرا معجزے کے معنی بھی سمجھتے ہو؟ معجزے کے معنی ہر وہ کام جو پوری انسانیت کو عاجز کر دے، کوئی دوسرا ایسا کام نہ کر سکے۔ کیا سننا؟ ہر وہ کام جو انسانیت معجزہ، جو انسانیت کو عاجز کر دے اور کوئی انسان اس جیسا کام نہ کر سکے، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ اور یہ معجزہ اللہ ان انبیاء کو عطا فرماتا ہے جنہیں اپنی طرف سے بھیجتا ہے۔ تو یہ ہے ثبوت میرے نبی ہونے کا۔ معجزہ سمجھ رہے ہو؟ مقام تمہید ہے، اور مقام تمہید میں آرام سے سنتے جاؤ۔ تو معجزہ میں دیکھیے، اگر میں یہ کہوں کہ میں علم پاس ہوں تو آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ مجھ سے فکری کا مطالعہ کریں، اور اگر نہ دیکھ رہا تو میں علم پاس نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو معجزہ ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی ایک سند ہے
کہ اگر کوئی مانگے تو تم سند دکھا دو. یہی سبب ہے کہ کشتی نوح اپنے زمانے میں موجود تھا, موسیٰ کا عصا اپنے زمانے میں موجود تھا, سلیمان کی بساط اپنے زمانے میں موجود تھا. اور قرآن ہر زمانے میں موجود تھا. اس لیے کہ آج بھی کیا تم ان آیتوں کو بھول گئے؟ کہنے لگا پروردگار کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو ایک سورہ بنا لاؤ. ٹھیک ہے, عربوں نے لڑنا گوارا کیا, مرنا گوارا کیا, اسیر ہو جانا گوارا کیا. کتنا آسان کام تھا کہ اس کا جواب بنا لاتے. جب ایک گھر نہیں بنایا تو کمپیوٹر ایک میں بنا دو. تو قرآن کل بھی موجودہ تھا, آج بھی موجودہ ہے. کل بھی موجودہ تھا, آج بھی موجودہ ہے. لیکن ایک صفحہ سنتے جاؤ, اور یہ سبق اگر تم تک پہنچ جائے تو میری سلسلہ سے اس مقام سے آگے بڑھ جائے گا. عاشور کی شب ہے, میں بہت زیادہ تفصیلی مراحل میں داخل نہیں ہونا چاہ رہا ہوں, انتہائی اختصار کے ساتھ گفتگو کروں گا. دیکھو, ایک اصول ہے کہ اللہ جسے موجودہ تھے, جب تک صاحب موجودہ زندہ رہے موجودہ کام کرے. دیکھیے, میں توریت و انجیل کو چیلنج تو نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اگرچہ تحریف ہو گئی ہے ان کتابوں میں, لیکن اس کے باوجود اب بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کہیں کہیں اللہ کا کلام جھلکتا ہے. آج بھی ان کتابوں میں اللہ کا کلام جھلکتا ہے. فرق قرآن میں اور دوسری کتابوں میں یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اگرچہ توریت کو نازل کیا اور توریت اللہ کا کلام ہے, پروردگار عالم نے اگرچہ زبور و انجیل کو نازل کیا اور زبور و انجیل اللہ کا کلام ہے, لیکن ان کے لفظ کو معجزہ نہیں بنایا. قرآن کا لفظ معجزہ ہے. اب معجزے کے معنی کیا ہے؟ ذرا معجزے کے معنی بھی سمجھتے ہو. معجزے کے معنی ہر وہ کام جو پوری انسانیت کو عاجز کرتے ہیں, کوئی دوسرا ایسا کام نہ کر سکے. کیا سننا, ہر وہ کام جو انسانیت معجزہ جو انسانیت کو عاجز کر دے اور کوئی انسان اس جیسا کام نہ کر سکے اسے کہتے ہیں معجزہ. اور یہ معجزہ اللہ ان انبیاء کو عطا فرماتا ہے جنہیں اپنی طرف سے بھیجتا ہے. تو یہ ہے ثبوت میرے نبی ہونے کا. معجزہ سمجھ رہے ہو, مقام تبلیغ ہے, اور مقام تبلیغ میں آرام سے سنتے جاؤ. تو معجزہ میں دیکھیے, اگر میں یہ کہوں کہ میں علم پاس ہوں تو آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ مجھے فکری کا مطالعہ کریں, اور اگر نہ دیکھ رہا تھا تو میں علم پاس نہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو معجزہ ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی ایک سند ہے کہ اگر کوئی مانگے تو تم سند دکھا دو. یہی سبب ہے کہ کشتی نوح اپنے زمانے میں موجود تھا, موسیٰ کا عصا اپنے زمانے میں موجود تھا, سلیمان کی بساط اپنے زمانے میں موجود تھا. آج بھی کیا تم ان آیتوں کو بھول گئے؟ کہنے لگا پروردگار کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو ایک سورہ بنا لاؤ. ٹھیک ہے, عربوں نے لڑنا گوارا کیا, مرنا گوارا کیا, اسیر ہو جانا گوارا کیا. کتنا آسان کام تھا کہ اس کا جواب بنا لاتے. جب ایک گھر نہیں بنایا
میری سلسلہ فکر اس مقام سے آگے بڑھ رہے گا. عاشور کی شب ہے. میں بہت زیادہ تفصیلی مراحل میں داخل نہیں ہونا چاہ رہا ہوں, انتہائی اختصار کے ساتھ گفتگو کروں گا. دیکھو ایک اصول ہے کہ اللہ جسے معجزہ سے جب تک صاحب معجزہ زندہ رہے معجزہ کام کرے, صاحب معجزہ چلا جائے پھر معجزہ کام نہیں کرتا. سلیمان کے بعد ایک قانون تھا, تذکرہ موجود ہے قصص الانبیاء میں بھی ہے اور اشارت قرآن مجید میں بھی ہے کہ بیساکھ کے سلیمان کے بعد سلیمان اس پر بیٹھ کر پورا کرتے تھے. سلیمان کے انتقال کے بعد وہ بیساکھ محفوظ رہی لیکن پھر پوری گئی. موسیٰ کا تھا برسوں میں اسرائیل میں رہا لیکن پھر انبیاء نہیں بنا, پھر درخت نہیں بنا. تو اصول یہ ملا کہ جب تک صاحب معجزہ زندہ ہو اس وقت تک معجزہ کام کرے. آج کا لفظ معجزہ ہے. اب معجزے کے معنی کیا ہے, ذرا معجزے کے معنی بھی سمجھتے ہو. معجزے کے معنی ہر وہ کام جو پوری انسانیت کو عاجز کرتے ہیں, کوئی دوسرا ایسا کام نہ کر سکے. کیا سننا, ہر وہ کام جو انسانیت معجزہ جو انسانیت کو عاجز کر دے اور کوئی انسان اس جیسا کام نہ کر سکے اسے کہتے ہیں معجزہ. اور یہ معجزہ اللہ ان انبیاء کو عطا فرماتا ہے جنہیں اپنی طرف سے بھیجتا ہے. تو یہ ہے ثبوت میرے نبی ہونے کا. معجزہ سمجھ رہے ہو, مقام تبلیغ ہے اور مقام تبلیغ میں آرام سے سنتے جاؤ. تو معجزہ میں دیکھیے, اگر میں یہ کہوں کہ میں علم پاس ہوں تو آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ مجھے فکری کا مطالعہ کریں, اور اگر نہ دیکھ رہا تو میں علم پاس نہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو معجزہ ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی ایک سند ہے کہ اگر کوئی مانگے تو تم سند دکھا دو. یہی سند ہے کہ کشتی نوح اپنے زمانے میں معجزہ, موسیٰ کا عصا اپنے زمانے میں معجزہ, سلیمان کی بساط اپنے زمانے میں معجزہ. آج بھی کیا تم ان آیتوں کو بھول گئے؟ کہنے لگا پروردگار کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو ایک سورہ بنا لاؤ. ٹھیک ہے, عربوں نے لڑنا گوارا کیا, مرنا گوارا کیا, اسیر ہو جانا گوارا کیا. کتنا آسان کام تھا کہ اس کا جواب بنا لاتے. جب ایک گھر نہیں بنایا تو کمپیوٹر ایک میں بنا دو. تو قرآن کل بھی معجزہ تھا, آج بھی معجزہ ہے. کل بھی معجزہ تھا, آج بھی معجزہ ہے. لیکن ایک صفحہ سنتے جاؤ اور یہ سبق اگر تم تک پہنچ جائے تو میری سلسلہ فکر اس مقام سے آگے بڑھ رہے گا. عاشور کی شب ہے. میں بہت زیادہ تفصیلی مراحل میں داخل نہیں ہونا چاہ رہا ہوں, انتہائی اختصار کے ساتھ گفتگو کروں گا. دیکھو ایک اصول ہے کہ اللہ جسے معجزہ سے جب تک صاحب معجزہ زندہ رہے معجزہ کام کرے, صاحب معجزہ چلا جائے پھر معجزہ کام نہیں کرتا. سلیمان کے بعد ایک قانون تھا, تذکرہ موجود ہے قصص الانبیاء میں بھی ہے اور اشارت قرآن مجید میں بھی ہے کہ بیساکھ کے سلیمان کے بعد سلیمان اس پر بیٹھ کر پورا کرتے تھے. سلیمان کے انتقال کے بعد وہ بیساکھ محفوظ رہی لیکن پھر پوری گئی. موسیٰ کا تھا برسوں میں اسرائیل میں رہا لیکن پھر انبیاء نہیں بنا, پھر درخت نہیں بنا. تو اس
جنہیں اپنی طرف سے بھیجتا ہے. تو یہ ہے ثبوت میرے نبی ہونے کا. معجزہ سمجھ رہے ہو؟ مقام تمہید ہے اور مقام تمہید میں آرام سے سنتے جاؤ. تو معجزہ بھائی دیکھیے اگر میں یہ کہوں کہ میں علم پاس ہوں تو آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ مجھ سے فکری کا مطالعہ کریں. اگر نہ دیکھا سکتے تو میں علم پاس نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو معجزہ ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی ایک سند ہے کہ اگر کوئی مانگے تو تم سند دکھا دو. یہی سند ہے کہ کشتی نوح اپنے زمانے میں معجزہ، موسیٰ کا عصا اپنے زمانے میں معجزہ، سلیمان کی بساط اپنے زمانے میں معجزہ. آج بھی کیا تم ان آیتوں کو بھول گئے؟ کہنے لگا پروردگار کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو ایک سورہ بنا لاؤ. ٹھیک ہے؟ عربوں نے لڑنا گوارا کیا، مرنا گوارا کیا، اسیر ہو جانا گوارا کیا. کتنا آسان کام تھا کہ اس کا جواب بنا لاتے. جب ایک گھر نہیں بنایا تو کمپیوٹر ایک میں بنا دو. تو قرآن کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے. کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے. لیکن ایک صفحہ سنتے جاؤ اور یہ سبق اگر تم تک پہنچ جائے تو میری سلسلہ سے اس مقام سے آگے بڑھ جائے گا. عاشور کی شب ہے. میں بہت زیادہ تفصیلی مراحل میں داخل نہیں ہونا چاہ رہا ہوں. انتہائی اختصار کے ساتھ گفتگو کروں گا. دیکھو ایک اصول ہے کہ اللہ جسے معجزہ سے جب تک صاحب معجزہ زندہ رہے معجزہ کام کرے. صاحب معجزہ چلا جائے پھر معجزہ کام نہیں کرتا. سلیمان کے بعد ایک قانون تھا. تذکرہ موجود ہے قصص الانبیاء میں بھی ہے اور اشارت قرآن مجید میں بھی ہے کہ بیساکھ کے سلیمان کے بعد سلیمان اس پر بیٹھ کر پورا کرتے تھے. سلیمان کے انتقال کے بعد وہ بیساکھ محفوظ رہی لیکن پھر پوری نہیں. موسیٰ کا تھا برسوں میں اسرائیل میں رہا لیکن پھر انبیاء نہیں بنا، پھر درخت نہیں بنا. تو اصول یہ ملا کہ جب تک صاحب معجزہ زندہ ہو اس وقت تک معجزہ کام کرے. آج جو قرآن معجزہ ہے تو ہے کوئی صاحب معجزہ کرنے والا. قرآن کا اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا کہ یہودیت اور عیسائیت نے پورا زور لگا لیا کہ ذکر محمد توریت انجیل سے ختم ہو جائے. لیکن قرآن نے آواز دی. سورہ اعراف 7واں سورہ قرآن مجید کا آیت ارشاد 157 صبح کو استغفار میں آیت کھول کر کے آ رہا ہوں. آج ذرا تفصیل سنا. الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویؤمرون سلیمان کی بساط اپنے زمانے میں موجود ہے. اور قرآن ہر زمانے کا
ان آیتوں کو بھول گئے. کہنے لگا پروردگار کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو ایک سورہ بنا لاؤ. ٹھیک ہے. عربوں نے لڑنا گوارا کیا, مرنا گوارا کیا, اسیر ہو جانا گوارا کیا. کتنا آسان کام تھا کہ اس کا جواب بنا لاتے. جب ایک گھر نہیں بنایا تو کمپیوٹر ایک میں بنا لو. تو قرآن کل بھی موجودہ تھا, آج بھی موجودہ ہے. کل بھی موجودہ تھا, آج بھی موجودہ ہے. لیکن ایک صفحہ سنتے جاؤ اور یہ سبق اگر تم تک پہنچ گئی تو میری سلسلہ فکر اس مقام سے آگے بڑھ جائے گا. عاشور کی شب ہے. میں بہت زیادہ تفصیلی مراحل میں داخل نہیں ہونا چاہ رہا ہوں. انتہائی اختصار کے ساتھ گفتگو کروں گا. دیکھو ایک اصول ہے کہ اللہ جسے موجودہ تھے, جب تک صاحب موجودہ زندہ رہے موجودہ کام کرے. صاحب موجودہ چلا جائے پھر موجودہ کام نہیں کرتا. سلیمان کے بعد ایک قانون تھا. تذکرہ موجود ہے قصص الانبیاء میں بھی ہے اور اشارت قرآن مجید میں بھی ہے کہ بیساکھ کے سلیمان کے بعد سلیمان اس پر بیٹھ کر پورا کرتے تھے. سلیمان کے انتقال کے بعد وہ بیساکھ محفوظ رہی لیکن پھر پوری گئی. موسیٰ کا تھا برسوں میں اسرائیل میں رہا لیکن پھر انبیاء نہیں بنا, پھر درخت نہیں بنا. تو اصول یہ نکلا کہ جب تک صاحب موجودہ زندہ ہو اس وقت تک موجودہ کام کرے. آج جو قرآن موجودہ ہے تو ہے تو صاحب موجودہ کرنے قرآن کا اس سے بڑا موجودہ کیا ہوگا کہ یہودیت اور عیسائیت نے پورا زور لگا لیا کہ ذکر محمد تورات و انجیل سے ختم ہو جائے. لیکن قرآن نے آواز دی. سورہ اعراف 7واں سورہ قرآن مجید کا آیت ارشاد 157 صبح استغفار میں کی آیت کھول کر کے آ رہا ہوں. آج ذرا تفصیل سننا. الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونه مکتوبا عندهم في التوراة والإنجیل یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم عليهم الخبائث ویضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا الهدى الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. پیروی کرو میرے نبی کی. الذین یتبعون الرسول النبی الأمی, پیروی کرو اس رسول کی, پیروی کرو اس نبی کی, پیروی کرو اس امی کی. تین لفظ یہ ہے مقام محمد پر. یہ نبی ہے, یہ رسول ہے, یہ امی ہے. بھائی رسول کے معنی پیغام پہنچانے والا, مرنا گوارا کیا, اسیر ہو جانا گوارا کیا. کتنا آسان کام تھا کہ اس کا جواب بنا لاتے. جب ایک گھر نہیں بنایا تو کمپیوٹر ایک میں بنا لو. تو قرآن کل بھی موجودہ تھا, آج بھی موجودہ ہے. کل بھی موجودہ تھا, آج بھی موجودہ ہے. لیکن ایک صفحہ سنتے جاؤ اور یہ سبق اگر تم تک پہنچ گئی تو میری سلسلہ فکر اس مقام سے آگے بڑھ جائے گا. عاشور کی شب ہے. میں بہت زیادہ تفصیل
تفصیلی مراحل میں داخل نہیں ہونا چاہ رہا ہوں، انتہائی اختصار کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ دیکھو ایک اصول ہے کہ اللہ جسے معجزہ سے جب تک صاحب معجزہ زندہ رہے معجزہ کام کرے، صاحب معجزہ چلا جائے پھر معجزہ کام نہیں کرتا۔ سلیمان کے بعد ایک قانون تھا، تذکرہ موجود ہے قصص الانبیاء میں بھی ہے اور اشارت قرآن مجید میں بھی ہے کہ بساط کے سلیمان کے پاس، سلیمان اس پر بیٹھ کر پورا کرتے تھے۔ سلیمان کے انتقال کے بعد وہ بساط محفوظ رہی لیکن پھر پوری گئی۔ موسیٰ کا تھا برسوں بنی اسرائیل میں رہا لیکن پھر انبیاء نہیں بنا، پھر درخت نہیں بنا۔ تو اصول یہ ملا کہ جب تک صاحب معجزہ زندہ ہو اس وقت تک معجزہ کام کرے۔ آج جو قرآن معجزہ ہے تو ہے تو صاحب معجزہ بنے رہتے ہیں۔ قرآن کا اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا کہ یہودیت اور عیسائیت نے پورا زور لگا لیا کہ ذکر محمد توریت و انجیل سے ختم ہو جائے، لیکن قرآن نے آواز دی۔ سورہ آراف 7واں سورہ قرآن مجید کا آیت ارشاد 157 صبح کو استغفار میں آیت کھول کر کے آ رہا ہوں، آج ذرا تفصیل سننا۔ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم عليهم الخبائث ویضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا الهدى الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ پہلی کرو میرے نبی کی، الذین یتبعون الرسول النبی الأمی، پہلی کرو اس رسول کی، پہلی کرو اس نبی کی، پہلی کرو اس امی کی۔ تین لفظ دیے مقام محمد پر، یہ نبی ہے، یہ رسول ہے، یہ امی ہے۔ بھائی رسول کے معنی پیغام پہنچانے والا، نبی کے معنی پیغام دینے والا، یہ دو الگ الگ لوگ نہیں ہیں۔ جب دے رہا ہے تو نبی ہے، جب دے رہا ہے تو رسول۔ یہ الگ الگ لوگ نہیں ہیں۔ جب دے رہا ہے بھائی توجہ ہے، اب کل کے جملے کو دوہرا کے آگے بڑھوں گا۔ جب دے رہا ہے تو نبی ہے، جب دے رہا ہے تو رسول ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی، دو لفظ جو ہے الأمی، جسے نہ لکھنا ہے نہ پڑھنا ہے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ دیکھو ایک اصول ہے کہ اللہ جسے معجزہ سے جب تک صاحب معجزہ زندہ رہے معجزہ کام کرے، صاحب معجزہ چلا جائے پھر معجزہ کام نہیں کرتا۔ سلیمان کے بعد ایک قانون تھا، تذکرہ موجود ہے قصص الانبیاء میں بھی ہے اور اشارت قرآن مجید میں بھی ہے کہ بساط کے سلیمان کے پاس، سلیمان اس پر بیٹھ کر پورا کرتے تھے۔ سلیمان کے انتقال کے بعد وہ بساط محفوظ رہی لیکن پھر پوری گئی۔ موسیٰ کا تھا برسوں بنی اسرائیل میں رہا لیکن پھر انبیاء نہیں بنا، پھر درخت نہیں بنا۔ تو اصول یہ ملا کہ جب تک صاحب معجزہ زندہ ہو اس وقت تک معجزہ کام کر
ذکر محمد تورات و انجیل سے ختم ہو جائے، لیکن قرآن نے آواز دی. سورہ آراف 7واں سورہ قرآن مجید کا آیت ارشاد 157. صبح کو استغفار میں آیت کھول کر کے آ رہا ہوں، آج ذرا تفصیل سننا. الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم عليهم الخبائث ویضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا الهدى الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. پہلی کرو میرے نبی کی، الذین یتبعون الرسول النبی الأمی، پہلی کرو اس رسول کی، پہلی کرو اس نبی کی، پہلی کرو اس امی کی. تین لفظ یہ ہے مقام محمد پر، یہ نبی ہے، یہ رسول ہے، یہ امی ہے. بھائی رسول کے معنی پیغام پہنچانے والا، نبی کے معنی پیغام دینے والا، یہ دو الگ الگ لوگ نہیں ہیں. جب دے رہا ہے تو نبی ہے، جب دے رہا ہے تو رسول. یہ الگ الگ لوگ نہیں ہیں. جب دے رہا ہے بھائی توجہ ہے، اب کل کے جملے کو دوہرا کے بولوں گا. جب دے رہا ہے تو نبی ہے، جب دے رہا ہے تو رسول ہے. الذین یتبعون الرسول النبی، دو لفظ آگے ہوئے. الأمی، جسے نہ لکھنا ہے نہ پڑھنا ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونه، اس جملے کے لیے میں نے زحمت کی. یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، صیغہ مضارع استعمال کیا قرآن میں. لوگ توریت میں اور انجیل میں میرے اس نبی کے تذکرہ پاتے ہیں اور پاتے رہیں گے. زور لگا دو کہ مل گیا ہے، توریت اور انجیل سے لکھے محمد مل گیا ہے. بھائی میں ایک جملہ کہوں، سلیمان کے انتقال کے بعد وہ بساط محفوظ رہی لیکن پھر پوری گئی. موسیٰ کا تھا برسوں میں اسرائیل میں رہا لیکن پھر اجماع نہیں بنا، پھر درخت نہیں بنا. تو اصول یہ ملا کہ جب تک صاحب معجزہ زندہ ہو اس وقت تک معجزہ کام کرے. آج جو قرآن معجزہ ہے تو ہے کوئی صاحب معجزہ بنے. قرآن کا اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا کہ یہودیت اور عیسائیت نے پورا زور لگا لیا کہ ذکر محمد تورات و انجیل سے ختم ہو جائے، لیکن قرآن نے آواز دی. سورہ آراف 7واں سورہ قرآن مجید کا آیت ارشاد 157. صبح کو استغفار میں آیت کھول کر کے آ رہا ہوں، آج ذرا تفصیل سننا. الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم عليهم الخبائث ویضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا الهدى الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. پہلی کرو میرے نبی کی، الذین یتبعون الرسول النبی الأمی، پہلی کرو اس رسول کی، پہلی کرو اس نبی کی، پہلی کرو اس امی کی. تین لفظ یہ ہے مقام محمد پر، یہ نبی ہے، یہ رسول ہے، یہ امی ہے.
بھائی رسول کے معنی پیغام پہنچانے والا، نبی کے معنی پیغام دینے والا، یہ دو الگ الگ لوگ نہیں ہیں. جب دے رہا ہے تو نبی ہے، جب دے رہا ہے تو رسول. یہ الگ الگ لوگ نہیں ہیں. جب دے رہا ہے بھائی توجہ ہے، اب کل کے جملے کو دوہرا کے آگے بڑھوں گا. جب دے رہا ہے تو نبی ہے، جب دے رہا ہے تو رسول ہے. الذین یتبعون الرسول النبی، دو لفظ آگے ہوئے. الامی، جسے نہ لکھنا ہے نہ پڑھنا ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ، اس جملے کے لیے میں نے زحمت کی. یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، صیغہ مضارع استعمال کیا قرآن میں. لوگ توریت میں اور انجیل میں میرے اس نبی کا تذکرہ پاتے ہیں اور پاتے رہیں گے. زور لگا دو کہ مل گیا ہے، توریت انجیل سے لکھے محمد مل گیا ہے. بھائی میں ایک جملہ کہوں اور اپنے دوست کو ہتھیا کر دوں، کتنا بڑا رسک لیا ہے قرآن نے. اگر سارے یہودی مل کر ذکر محمد کو قرآن سے مٹا دیتے تو مل جاتا نا. اگر سارے عیسائی انجیل سے ذکر محمد کو مٹا دیتے تو مل جاتا. ٹھیک ہے نا. کہتا ہے کہ پاتے ہیں اور پاتے رہیں گے. مٹا نہیں پاؤ گے، بولا دو کیا بھول جاؤ گے توریت کے پہلے چیپٹر کو جس میں پروردگار نے آواز دی کہ بھائی بہت سنا. قرآن کا اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا کہ یہودیت اور عیسائیت نے پورا زور لگا لیا کہ ذکر محمد توریت و انجیل سے ختم ہو جائے. لیکن قرآن نے آواز دی. سورہ اعراف 7واں سورہ قرآن مجید کا آیت ارشاد 157. صبح کو استغفار میں آیت کھول کر کے آ رہا ہوں، آج ذرا تفصیل سننا. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا الهدى الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. پہلی کرو میرے نبی کی. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، پہلی کرو اس رسول کی، پہلی کرو اس نبی کی، پہلی کرو اس امی کی. تین لفظ دیے مقام محمد پر. یہ نبی ہے، یہ رسول ہے، یہ امی ہے. بھائی رسول کے معنی پیغام پہنچانے والا، نبی کے معنی پیغام دینے والا. یہ دو الگ الگ لوگ نہیں ہیں. جب دے رہا ہے تو نبی ہے، جب دے رہا ہے تو رسول. یہ الگ الگ لوگ نہیں ہیں. جب دے رہا ہے بھائی توجہ ہے، اب کل کے جملے کو دوہرا کے آگے بڑھوں گا. جب دے رہا ہے تو نبی ہے، جب دے رہا ہے تو رسول ہے. الذین یتبعون الرسول النبی، دو لفظ آگے ہوئے. الامی، جسے نہ لکھنا ہے نہ پڑھنا ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ، اس جملے کے لیے میں نے زحمت کی.
یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل صیغہ مضارع استعمال کیا قرآن میں. لوگ توریت میں اور انجیل میں میرے اس نبی کا تذکرہ پاتے ہیں اور پاتے رہیں گے. زور لگا دو کہ مل گیا ہے. توریت اور انجیل سے لکھے محمد مل گیا ہے. بھائی میں ایک جملہ کہوں اور اپنے دوست کو ہتھیا کر دوں, کتنا بڑا رسک لیا ہے قرآن نے. اگر سارے یہودی مل کر ذکر محمد کو قرآن سے ملا دیتے تو مل جاتا نا. اگر سارے عیسائی انجیل سے ذکر محمد کو ملا دیتے تو مل جاتا. ٹھیک ہے نا. کہتا ہے کہ پاتے ہیں اور پاتے رہیں گے. مٹا نہیں پاؤ گے. پورا لوگ بتا دو کیا بھول جاؤ گے توریت کے پہلے چیپٹر کو جس میں پروردگار نے آواز دی کہ بہت سنا اور یہ جملہ تمہارے سمجھ کے قابل ہے. موسیٰ ہم تمہارے بھائیوں کی نسل میں سے تم جیسا ایک نبی پیدا کریں گے. موسیٰ ہم تمہارے بھائیوں کی نسل میں سے, اسماعیل کی نسل میں سے تم جیسا ایک نبی پیدا کریں گے اور اس کے منہ میں اپنی زبان ڈالیں گے. وما ينطق عن الهوى. اب قرآن کا اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا کہ یہودیت اور عیسائیت نے پورا زور لگا لیا کہ ذکر محمد توریت و انجیل سے ختم ہو جائے. لیکن قرآن نے آواز دی. سورہ آراف 7واں سورہ قرآن مجید کا آیت ارشاد 157 صبح کو استغفار میں آیت کھول کر کے آ رہا ہوں. آج ذرا تفصیل سننا. الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا الهدى الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. پہلی کرو میرے نبی کی الذین یتبعون الرسول النبی الأمی. پہلی کرو اس رسول کی, پہلی کرو اس نبی کی, پہلی کرو اس امی کی. تین لفظ یہ ہے مقام محمد پر. یہ نبی ہے, یہ رسول ہے, یہ امی ہے. بھائی رسول کے معنی پیغام پہنچانے والا, نبی کے معنی پیغام دینے والا. یہ دو الگ الگ لوگ نہیں ہیں. جب دے رہا ہے تو نبی ہے, جب دے رہا ہے تو رسول. یہ الگ الگ لوگ نہیں ہیں. جب دے رہا ہے بھائی توجہ ہے. اب کل کے جملے کو تو ہم کیا کروں گا. جب دے رہا ہے تو نبی ہے, جب دے رہا ہے تو رسول ہے. الذین یتبعون الرسول النبی, دو لفظ ہیں الأمی, جسے نہ لکھنا ہے نہ پڑھنا ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ, اس جملے کے لیے میں نے زحمت کی. یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل صیغہ مضارع استعمال کیا قرآن میں. لوگ توریت میں اور انجیل میں میرے اس نبی کا تذکرہ پاتے ہیں اور پاتے رہیں گے. زور لگا دو کہ مل گیا ہے. توریت اور انجیل سے لکھے محمد مل گیا ہے. بھائی میں ایک جملہ کہوں اور اپنے دوست کو ہتھیا کر دوں, کتنا بڑا رسک لیا ہے قرآن نے. اگر سارے یہودی مل کر ذکر محمد کو قرآن سے ملا دیتے تو مل جاتا نا. اگر سارے عیسائی انجیل سے ذکر محمد کو ملا دیتے تو مل جاتا. ٹھیک ہے نا. کہتا ہے کہ پاتے ہیں اور پاتے رہیں گے. مٹا نہیں پاؤ گے. پورا لوگ بتا دو کیا بھول جاؤ گے توریت کے پہلے چیپٹر کو جس میں پروردگار نے آواز دی کہ بہت سنا اور
اور یہ جملہ تمہارے سمجھنے کے قابل ہے. موسیٰ ہم تمہارے بھائیوں کی نسل میں سے تم جیسا ایک نبی پیدا کریں گے. موسیٰ ہم تمہارے بھائیوں کی نسل میں سے, اسماعیل کی نسل میں سے تم جیسا ایک نبی پیدا کریں گے اور اس کے منہ میں اپنی زبان ڈالیں گے. وما ينطق عن الهوى. کیا اس تذکرے کو نکالو گے؟ ایک عجیب و غریب منظر تذکرے نا. کیا یہ تذکرہ مل سکا؟ آج بھی آج کی بائبل سوسائٹی کی چھپی ہوئی بائبل کے اندر تمہیں یہ جملہ مل جائے گا کہ موسیٰ ہم تمہارے بھائیوں کی نظر سے تم جیسا ایک نبی برانگیختہ کریں گے اور اس کے منہ میں اپنی زبان ڈالیں گے اور وہ جب بھی کلام کرے گا ہمارے نام سے کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھ رہے ہو نا. اچھا تو توریت میں تذکرہ میں ہوا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِثْمَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا الْهُدَى الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. پیروی کرو میرے نبی کی. الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ. پیروی کرو اس رسول کی, پیروی کرو اس نبی کی, پیروی کرو اس امی کی. تین لفظ دیے مقام محمد پر. یہ نبی ہے, یہ رسول ہے, یہ امی ہے. بھائی رسول کے معنی پیغام پہنچانے والا, نبی کے معنی پیغام دینے والا. یہ دو الگ الگ لوگ نہیں ہیں. جب دے رہا ہے تو نبی ہے, جب دے رہا ہے تو رسول. یہ الگ الگ لوگ نہیں ہیں. جب دے رہا ہے بھائی توجہ ہے. اب کل کے جملے کو تو ہم کیا کروں گا. جب دے رہا ہے تو نبی ہے, جب دے رہا ہے تو رسول ہے. الذین یتبعون الرسول النبی. دو طرفہ جو ہے الأمی, جسے نہ لکھنا ہے نہ پڑھنا ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ. اس جملے کے لیے میں نے زحمت کی. یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. صیغہ مضارع استعمال کیا قرآن میں. لوگ توریت میں اور انجیل میں میرے اس نبی کے تذکرہ پاتے ہیں اور پاتے رہیں گے. زور نگاروں کے مل گئے. توریت انجیل سے لکھے محمد مل گئے. بھائی میں ایک جملہ کہوں اور اپنے دوست کو ہتھیا کر لوں. کتنا بڑا رسک لیا ہے قرآن نے. اگر سارے یہودی مل کر ذکر محمد کو قرآن سے مٹا دیتے تو مٹ جاتا نا. اگر سارے عیسائی انجیل سے ذکر محمد کو مٹا دیتے تو مٹ جاتا. ٹھیک ہے نا. کہتا ہے کہ پاتے ہیں اور پاتے رہیں گے. مٹا نہیں پاؤ گے. پورا زور لگا دو. کیا بھول جاؤ گے توریت کے پہلے چیپٹر کو جس میں پروردگار نے آواز دی کہ بھائی بہت سنا. اور یہ جملہ تمہارے سمجھنے کے قابل ہے. موسیٰ ہم تمہارے بھائیوں کی نسل میں سے تم جیسا ایک نبی پیدا کریں گے. موسیٰ ہم تمہارے بھائیوں کی نسل میں سے, اسماعیل کی نسل میں سے تم جیسا ایک نبی پیدا کریں گے اور اس کے منہ میں اپنی زبان ڈالیں گے. وما ينطق عن الهوى. کیا اس تذکرے کو نکالو گے؟ ایک عجیب و غریب منظر تذکرے نا. کیا یہ تذکرہ مل سکا؟ آج بھی آج کی بائبل سوسائٹی کی چھپی ہوئی بائبل کے اندر تمہیں یہ جملہ مل جائے گا کہ موسیٰ ہم تمہارے بھائیوں کی نظر سے تم جیسا ایک نبی برانگیختہ کریں گے اور اس کے منہ میں اپنی زبان ڈالیں گے
اور وہ جب بھی کلام کرے گا ہمارے نام سے کرے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھ رہے ہو نا؟ اچھا، تو توریت میں تذکرہ محفوظ ہے، پھر تورات والانجیل۔ اب ایک جملہ آ گیا ہے تو یہ جملہ جی چاہتا ہے کہ میں کہتا ہوا گزر جاؤں، اگرچہ ہمارے وقت میں گنجائش نہیں ہے اور موضوع فکر معین تھا، لیکن آؤ میں نے کاٹ سکوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، میں بہت فوجو ہوگا، حضرت یحییٰ علیہ السلام پہاڑی کو عبور کر کے شہر دمشق میں داخل ہوئے۔ وہ پہاڑی آج تک موجود ہے۔ اس پہاڑی کو عبور کر کے شہر میں داخل ہوئے تو لوگوں کے سامنے اپنی دعوت کو پیش کیا۔ یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے یہ یہودی ہے، بھائی رسول کے معنی پیغام پہنچانے والا، نبی کے معنی پیغام دینے والا، یہ دو الگ الگ لوگ نہیں ہیں۔ جب دے رہا ہے تو نبی ہے، جب دے رہا ہے تو رسول۔ یہ الگ الگ لوگ نہیں ہیں۔ جب دے رہا ہے بھائی توجہ ہے، اب کل کے جملے کو تو ہم کیا کروں گا؟ جب دے رہا ہے تو نبی ہے، جب دے رہا ہے تو رسول ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی، دو طبقہ جو ہے الامی، جسے نہ لکھنا ہے نہ پڑھنا ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ، اس جملے کے لیے میں نے زحمت کی، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، صیغہ مضارع استعمال کیا قرآن میں۔ لوگ توریت میں اور انجیل میں میرے اس نبی کا تذکرہ پاتے ہیں اور پاتے رہیں گے۔ زور لگا دو کہ مل گیا ہے، توریت انجیل سے لکھے محمد مل گیا ہے۔ بھائی میں ایک جملہ کہوں اور اپنے دوست کو ہتھیا کر لوں، کتنا بڑا رسک لیا ہے قرآن نے۔ اگر سارے یہودی مل کر ذکر محمد کو قرآن سے ملا دیتے تو مل جاتا نا، اگر سارے عیسائی انجیل سے ذکر محمد کو ملا دیتے تو مل جاتا، ٹھیک ہے نا؟ کہتا ہے کہ پاتے ہیں اور پاتے رہیں گے، مٹا نہیں پاؤ گے، پورا لوگ لگا لو۔ کیا بھول جاؤ گے توریت کے پہلے چیپٹر کو جس میں پروردگار نے آواز دی کہ بھائی بہت سنا، اور یہ جملہ تمہارے سمجھ کے قابل ہے، موسیٰ ہم تمہارے بھائیوں کی نسل میں سے تم جیسا ایک نبی پیدا کریں گے۔ موسیٰ ہم تمہارے بھائیوں کی نسل میں سے، اسماعیل کی نسل میں سے تم جیسا ایک نبی پیدا کریں گے اور اس کے منہ میں اپنی زبان ڈالیں گے۔ وما ينطق عن الهوى، کیا اس تذکرے کو نکالو؟ ایک عجیب و غریب منظر ہے نا، کیا یہ تذکرہ مل سکا؟ آج بھی آج کی بائبل سوسائٹی کی چھپی ہوئی بائبل کے اندر تمہیں یہ جملہ مل جائے گا کہ موسیٰ ہم تمہارے بھائیوں کی نسل سے تم جیسا ایک نبی برانگیختہ کریں گے اور اس کے منہ میں اپنی زبان ڈالیں گے، اور وہ جب بھی کلام کرے گا ہمارے نام سے کرے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھ رہے ہو نا؟ اچھا، تو توریت میں تذکرہ محفوظ ہے، پھر تورات والانجیل۔ اب ایک جملہ آ گیا ہے تو یہ جملہ جی چاہتا ہے کہ میں کہتا ہوا گزر جاؤں، اگرچہ ہمارے وقت میں گنجائش نہیں ہے اور موضوع فکر معین تھا، لیکن آؤ میں نے کاٹ سکوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، میں بہت فوجو ہوگا، حضرت یحییٰ علیہ السلام پہاڑی کو عبور کر کے شہر دمشق میں داخل ہوئے۔ وہ پہاڑی آج تک موجود ہے۔ اس پہاڑی کو عبور کر کے شہر میں داخل ہوئے تو لوگوں کے سامنے اپنی دعوت کو پیش کیا۔ یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں اور عیسیٰ کی نبوت کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سننا بھائی سننا، جب وہ آئے اور اپنی دعوت کو انہوں نے پیش کیا
تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا تم مسیح ہو؟ کہا کہ نہیں میں مسیح نہیں، میں مسیح نہیں، میں عیسیٰ نہیں۔ پوچھا کہ کیا تم ایلیا ہو؟ کیا دیکھو انجیل میں ہے یا نہیں ہے؟ کیا تم ایلیا ہو؟ کہا کہ نہیں بھائی میں ایلیا ہی نہیں ہوں۔ پھر تیسرا سوال کیا تم وہ نبی ہو جسے نہ لکھنا ہے نہ پڑھنا ہے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ، اس جملے کے لیے میں نے زحمت کی، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، صیغہ مضارع استعمال کیا قرآن میں۔ لوگ توریت میں اور انجیل میں میرے اس نبی کا تذکرہ پاتے ہیں اور پاتے رہیں گے۔ زور نگاروں کے مل گئے، توریت اور انجیل سے لکھے محمد مل گئے۔ بھائی میں ایک جملہ کہوں اور اپنے دوست کو ہتھیا کر دوں، کتنا بڑا رسک لیا ہے قرآن نے۔ اگر سارے یہودی مل کر ذکر محمد کو قرآن سے ملا دیتے تو مل جاتا نا، اگر سارے عیسائی انجیل سے ذکر محمد کو ملا دیتے تو مل جاتا، ٹھیک ہے نا۔ کہتا ہے کہ پاتے ہیں اور پاتے رہیں گے، مٹا نہیں پاؤ گے، پورا زور لگا لو۔ کیا بھول جاؤ گے توریت کے پہلے چیپٹر کو جس میں پروردگار نے آواز دی کہ بھائی بہت سنا، اور یہ جملہ تمہارے سمجھ کے قابل ہے، موسیٰ ہم تمہارے بھائیوں کی نسل میں سے تم جیسا ایک نبی پیدا کریں گے۔ موسیٰ ہم تمہارے بھائیوں کی نسل میں سے، اسماعیل کی نسل میں سے تم جیسا ایک نبی پیدا کریں گے اور اس کے منہ میں اپنی زبان ڈالیں گے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کیا اس تذکرے کو نکالو گے؟ ایک عجیب و غریب منظر ہے نا، کیا یہ تذکرہ مل سکا؟ آج بھی آج کی بائبل سوسائٹی کی چھپی ہوئی بائبل کے اندر تمہیں یہ جملہ مل جائے گا کہ موسیٰ ہم تمہارے بھائیوں کی نظر سے تم جیسا ایک نبی برانگیختہ کریں گے اور اس کے منہ میں اپنی زبان ڈالیں گے، اور وہ جب بھی کلام کرے گا ہمارے نام سے کرے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھ رہے ہو نا؟ اچھا تو توریت میں تذکرہ محفوظ ہے، پھر تورات والانجیل۔ اب ایک جملہ آ گیا ہے تو یہ جملہ جی چاہتا ہے کہ میں کہتا ہوا گزر جاؤں، اگرچہ ہمارے وقت میں گنجائش نہیں ہے اور موضوع فکر معین تھا، لیکن آؤ میرے پاس چلیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، میں بہت توجہ کرتا ہوں، حضرت یحییٰ علیہ السلام پہاڑی کو عبور کر کے شہر دمشق میں داخل ہوئے۔ وہ پہاڑی آج تک موجود ہے۔ اس پہاڑی کو عبور کرنے کے شہر میں داخل ہوئے تو لوگوں کے سامنے اپنی دعوت کو پیش کیا۔ یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور عیسیٰ کی نبوت کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سننا بھائی سننا، جب وہ آئے اور اپنی دعوت کو انہوں نے پیش کیا تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا تم مسیح ہو؟ کہا کہ نہیں میں مسیح نہیں، میں مسیح نہیں، میں عیسیٰ نہیں۔ پوچھا کہ کیا تم ایلیا ہو؟ کیا دیکھو انجیل میں ہے یا نہیں ہے؟ کیا تم ایلیا ہو؟ کہا کہ نہیں بھائی میں ایلیا ہی نہیں ہوں۔ پھر تیسرا سوال کیا تم وہ نبی ہو؟ کہا میں تو اس قابل بھی نہیں کہ اس نبی کی جوتی کا تسمہ مانگ سکوں۔ یحییٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ نبی ہے، نبی ہے یحییٰ علیہ السلام۔ کہتے ہیں کہ میں اس قابل ہوں،
لوگ توریت میں اور انجیل میں میرے اس نبی کا تذکرہ پاتے ہیں اور پاتے رہیں گے. زور لگا دو کہ مل گیا ہے. توریت اور انجیل سے لکھے محمد مل گیا ہے. بھائی میں ایک جملہ کہوں اور اپنے دوست کو ہتھیا کر دوں, کتنا بڑا رسک لیا ہے قرآن نے. اگر سارے یہودی مل کر ذکر محمد کو قرآن سے مٹا دیتے تو مل جاتا نا. اگر سارے عیسائی انجیل سے ذکر محمد کو مٹا دیتے تو مل جاتا. ٹھیک ہے نا. کہتا ہے کہ پاتے ہیں اور پاتے رہیں گے. مٹا نہیں پاؤ گے. پورا لوگ بتا دو کیا بھول جاؤ گے توریت کے پہلے چیپٹر کو جس میں پروردگار نے آواز دی کہ بہت سنا اور یہ جملہ تمہارے سمجھ کے قابل ہے. موسیٰ ہم تمہارے بھائیوں کی نسل میں سے تم جیسا ایک نبی پیدا کریں گے. موسیٰ ہم تمہارے بھائیوں کی نسل میں سے, اسماعیل کی نسل میں سے تم جیسا ایک نبی پیدا کریں گے اور اس کے منہ میں اپنی زبان ڈالیں گے. وما ينطق عن الهوى. کیا اس تذکرے کو نکالو گے؟ ایک عجیب و غریب مرحلہ ہے نا. کیا یہ تذکرہ مل سکا؟ آج بھی آج کی بائبل سوسائٹی کی چھپی ہوئی بائبل کے اندر تمہیں یہ جملہ مل جائے گا کہ موسیٰ ہم تمہارے بھائیوں کی نظر سے تم جیسا ایک نبی برانگیختہ کریں گے اور اس کے منہ میں اپنی زبان ڈالیں گے اور وہ جب بھی کلام کرے گا ہمارے نام سے کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھ رہے ہو نا. اچھا تو توریت میں تذکرہ محفوظ ہے. پھر تورات اور انجیل. اب ایک جملہ آ گیا ہے تو یہ جملہ جی چاہتا ہے کہ میں کہتا ہوا گزر جاؤں. اگرچہ ہمارے وقت میں گنجائش نہیں ہے اور موضوع فکر معین تھا لیکن آؤ میں نے کہا صحیح. حضرت